دیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی بلا اس کے بدلے میں اللہ ٹال دیں، اور دوسری روایات میں اور بھی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے مصائب ایسے ہوتے ہیں کہ بعض بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کی وجہ سے اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتے، عمل میں ان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، اولاد میں کوئی نہ کوئی بلا دے دیتے ہیں، اور پھر صبر کی طاقت نہیں دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس بلا کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے وہ اس بڑے درجے کو پا لیتا ہے۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ کسی صورت سے وہ مصیبت سے نہ گھبرائے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، مصیبت سے نجات تو مانگے لیکن اس کو اپنے لیے مفید سمجھے، جب تک دعا قبول بظاہر نہ ہو اللہ سے مانگتا رہے۔ مانگنا خود ایک بہت بڑا انعام ہے، جس مصیبت میں خدا سے تعلق زیادہ بڑھ جائے، اگر کسی شخص کو کسی مصیبت میں اللہ والوں کے پاس جانے کے بار بار تقاضے ہوں، ان سے دعا کرا رہا ہے، اللہ سے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر مانگ رہا ہے، اور بہت سے گناہ چھوٹ گئے اسی مصیبت کی وجہ سے، تو وہ مصیبت اس کے لیے مصیبت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ دے، جو غفلت کے پردوں کو چاک کر دے، وہ مصیبت نہیں، وہ نعمت ہے، وہ مصیبت نہیں، نعمت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو کسی سے محبت تھی، اس کی یاد میں رویا کرتا تھا۔ ایک دن 12 بجے رات کو رو رہا تھا کہ تھانے دار نے گھوڑے پر گشت کیا کہ شاید چوری ڈاکے زیادہ ہو رہے ہیں تو ذرا گشت کر لے، تو دیکھا کہ ایک پاگل بال بکھرے ہوئے رو رہا ہے اور ایسی دیوانہ سا پھر رہا ہے۔ اس نے ہی سمجھا کہ چوری ہے، یہ 12 بجے رات کو اس کو نیند نہیں آ رہی، کہیں ڈاکہ مارنے کا پروگرام ہوگا، لہذا اس نے بیت مارنا شروع کر دیا، دے ڈنڈا دے ڈنڈا دے ڈنڈا، پیٹے جا رہا ہے، وہ چلاتا بھاگا جا رہا ہے، بھائی قصور تو بتاؤ تھانے دار صاحب، کوتوال صاحب، میرا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور ہو یا نہ ہو، یہ آدھی رات کو ٹہلنا ہی قصور ہے، یہ وقت تو انسان کے آرام کا ہے، جاؤ گھر میں، اگر عبادت کرنی ہے تو اپنے گھر میں دعائیں مانگو، اور یہ کیا ہے؟ بہرحال اتنی پٹائی ہوئی، وہ بھاگتا بھاگتا چلا گیا، اور کچھ بعض لوگوں کو پیٹنے کی عادت بھی ہو جاتی، وجہ ہو یا نہ ہو، جب تک پیٹ نہیں لیتے ناشتہ ہضم نہیں ہوتا، بعضوں کو ظلم کی بھی عادت ہو جاتی ہے۔ بہرحال جب پٹائی ہوئی تو بھاگتے بھاگتے اس شہر کے باہر ایک چار دیوالی تھی، اس میں کود پڑا، وہ تھانے دار کے ڈر کے مارے کہ اس سے چھپ جاؤں، روپوش ہو جاؤں۔ جب وہ تھانے دار سے روپوش ہو گیا، چار دیوالی باغ میں کودا، وہاں اس کو وہ آدمی مل گیا جس سے اس کو محبت تھی، اس کو اپنا محبوب مل گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ بار بار دعائیں دے رہا تھا تھانے دار کے ڈنڈے کو، وہ کہہ رہا تھا اگر اس کوتوال کا ہاتھ مل جاتا تھانے دار کا تو میں اس کے ہاتھ کو بوسا لیتا، اس کے ہاتھ کو چومتا کہ تیرا ہاتھ مبارک، تیرا ڈنڈا مبارک جس نے مجھے محبوب سے ملا دیا۔ تو مولانا کی قصے تو بڑے لذیذ سے ہوتے ہیں، مگر سبق اس سے وہ زبردست دیتے ہیں۔ قصہ کچھ ہوتا ہے، سبق کچھ ہوتا ہے۔ سبق کیا دیتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے اور اس کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے، کیونکہ مصیبت میں گناہ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک ہاسپٹل میں ایک مریض تھا، وہ نظر بازی کا مریض تھا، تو اور اس کا آپریشن تجویز ہوا تھا، ڈاکٹر سب چھری چاقو لیے کھڑے ہوئے ہیں آپریشن روم میں۔ ابھی بے ہوش کرنے سے پہلے کسی نے کہا کہ آپ کو تو حسینوں کو دیکھنے کا بہت شوق ہے، یہ نرس جو کھڑی ہے ذرا ایک نظر اس کو دیکھ لو، جاتے جاتے پھر پتہ نہیں مرو گے کہ جیو گے، کیا ہوگا۔ اس نے اتنا زور سے ڈانٹا، لعنت ہو تجھ پر نالائق، مجھ کو اس وقت میں گناہ کی طرف متوجہ کر رہا جبکہ میں ایک مصیبت میں مبتلا ہوں۔ ارے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اس بلا سے نجات دے، میرا پیٹ پھاڑا جا رہا ہے، معلوم نہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔
تو بلا اور مصیبت میں بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی گناہ کا خناس ناک سے نکل جاتا ہے. یہ گناہ کی مستیاں جو ہیں یہ آرام و سکھ میں ہے. خدا جو ہمیں آرام سے رکھے ہوئے ہے اس آرام کا یہ نالائقوں کا شکریہ ہے کہ گناہ کی طرف جاتے ہیں جب آرام میں رہتے ہیں, اور جب بلاؤں میں مصیبتوں میں گھرتے ہیں تب رونا آتا ہے. پھر بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں, خود بھی 2 رکعت پڑھ کے سجدے میں رو رہے ہیں. اور جہاں چین ملا اور سکھ و آرام, بس پھر تو یہی جیسے بلی کے ناخن چھپے ہوتے ہیں, پھر نفس بھی اپنی تمام شرارتیں شروع کر دیتا. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس کو کوئی مصیبت اگر خدا سے ہمیں قریب کر دے تو مصیبت نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے. اور جو نعمت ہمیں خدا سے دور کر دے, غریب تھا, ہر وقت صلاۃ حاجت پڑھ کے رو رہا تھا, اچانک 1 کروڑ روپیہ کہیں سے مل گیا, اب بنگلہ بنایا اور VCR اور ٹیلی ویژن اور پروگرام ننگے اور بدماشیوں میں مست ہو گیا. تو یہ اس کے لیے دولت جو ہے, اس دولت نے اس کو 2 لاکھ مار دیے. دولت میں 2 لاکھ ہے یا نہیں, اس کو 2 لاکھ مار دیا اس نے, کیونکہ یہ عاشق لات و منات ہو گیا, غیر اللہ میں پھنس گیا. تو اس لیے دوستو مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے, دعا مانگ کر کے بھی امید رکھنا چاہیے. خود دعا کو بھی مقصد عبادت اور مغز عبادت فرمایا گیا. سرور عالم فرماتے ہیں دعا مغز عبادت ہے, دعا مغز عبادت ہے, لہذا دعا مانگے جائے اور قبولیت کی امید رکھے, قبولیت کی امید رکھے کہ انشاءاللہ بس مصیبت ٹلی پا دیں گے.